السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا، رواہ الترمذی۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح پیش خدمت ہے۔ آج کی حدیث پاکی راوی حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، ابھی جس حدیث کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حدیث پاک میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے اور سنت کو پھیلانے والوں کے لیے۔ عزیزان محترم، آج دیکھیے دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں ایک مسلمان ترقی کے نام پر اپنے دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کو وہ چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے نبی کے طریقے کو، دین کی احکام کو پس پشت ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ پھر اس کی دنیا بھی خسارے میں ہے، دین بھی اس کا خسارے میں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتا من سنتی، کہ جس کسی نے میری سنت کا احیا کیا، یعنی میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور بتلایا کہ ایسا کام کرنا، اس طرح کا عمل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور لوگوں کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلایا، چاہے عالم دین تھا وہ شخص پھیلانے والا یا پھر کوئی پیر کامل تھا، تو پھر اس نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اظہار کیا اور اس کی اشاعت کی، اور وہ سنتیں کہ جن کے بارے میں وہ لوگوں کے سامنے بتلا رہا ہے کہ یہ سنت ہے، جبکہ وہ سنت کی حالت یہ ہے کہ قد امیتت بعدی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد وہ سنت مفقود ہو چکی تھی، وہ سنت لوگوں کے درمیان باقی نہیں تھی۔ تو پھر ایسا شخص جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے کہ جو سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل کالعدم کی طرح ہو گئی تھی، لوگوں کو معلوم تک نہیں تھا کہ یہ طریقہ یا یہ قول، اس طرح کی بات کرنا یا پھر اس طرح کا قول کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لوگ بالکل اس سے واقف نہیں تھے۔ پھر ایک وقت میں کسی شخص نے، کسی عالم نے، کسی پیر کامل نے لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ نبی کی سنت ہے، تو پھر دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا۔ بتلایا گیا کہ اس سنت کو پھیلانے والے کے لیے ان لوگوں کے ہی برابر اجر ہوگا جو وہ سنت کو سن کر عمل کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے سنا اس کو وہ لاگو کر لیتے ہیں، تو پھر ان سنت پر عمل کرنے والوں کو جو ثواب دیا جاتا ہے، جو اجر دیا جاتا ہے، وہی اجر و ثواب اس سنت کو پھیلانے والے کے لیے بھی ہوگا۔ اور معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہو رہا ہے، بتلایا گیا کہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ اس پھیلانے والے کو ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شاید اس سنت پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ کمی کر جو ہے سنا اس سنت کو پھیلانے والے کے جو ہے سنا نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ہرگز بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح موجد
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے موجد ہے، تو جس طرح موجد کے لیے جیسا اجر و ثواب ہے، اسی طرح پھیلانے والے کے لیے بھی وہی اجر و ثواب ہے، بغیر کمی کیے کہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی کیے بغیر اس پھیلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا کہ جتنا سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسا کیوں ہے؟ تو ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ آج کے زمانے میں مغربی کلچر، مغربی طور طریقوں کو عام کرنا تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ رہنا سہنا، بات کرنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، ہر طریقہ اب مغربی کلچر، شیطان کے طریقے کا اگر آپ ایک مرتبہ صرف اس کی جھلک دکھلا دیں تو لوگ اس کی تہ تک جا کر اس کو نکال کر اپناتے ہیں۔ لیکن جب سنت نبی کی بات آتی ہے تو جب لوگوں کو پکڑ کر ان کے پیچھے محنتیں کر بھی جو ہے سنا لوگوں کو سنت کا پابند بنانا، یہ بہت مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ وہ شخص غازی کے مانند ہے، اور چونکہ وہ سنتوں کی اشاعت میں، سنتوں کو پھیلانے میں بہت ساری مصیبتیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اس راستے پر وہ اکیلا ہوتا ہے، لوگ اس کے کوئی سپورٹیو نہیں ہوتے، اس کو کوئی برداشت کرنے والے نہیں ہوتے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ پھیلانے والا شخص وہ غازی کی طرح ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی وہی اجر دیا جا رہا ہے کہ جو کہ سنتوں پر عمل کرنے والے حضرات کو دیا جا رہا ہے، ان کے اجر میں کچھ کمی کیے بغیر اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ پھر آگے بتلایا گیا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جس کسی نے بھی گمراہ کن بدعت کو ایجاد کیا کہ لا يَرْضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے سنا حدیث پاک میں جہاں پر بدعت مطلقاً ذکر کیا گیا ہے، صرف اس مطلق لفظ کو لے کر یہ بتلاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں بدعت مطلق آیا ہے تو لہٰذا وہ بدعت چاہے حسنہ ہو یا پھر سیئہ ہو یا ضلالہ ہو، جو بھی ہو، یہ بات یہ علماء کی ایجاد ہے، اس طرح کہہ کر جو ہے سنا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے حدیث پاک کے کھلے الفاظ ہیں کہ جس کسی نے بھی بدعتاً ضلالتاً، گمراہ کن بدعت کا ایجاد کیا، یعنی وہ کہ جو نبی کے طریقے سے دور ہے، وہ جو قرآن و سنت کے احکام سے ٹکرانے والی ہے، ایسے طریقے کو اگر ایجاد کرتا ہے۔ اب جیسے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے سنا اردو میں جو ہے سنا نماز پڑھنے کے لیے اجازت دے دیں، یا پھر اردو میں فلاں چیز فلاں کتاب کو پڑھنے کے لیے اجازت دے دیں، تو پھر یہ بالکل خلاف شریعت بات ہے۔ تو پھر اس طرح کی گمراہ کن بدعات کا ایجاد کرنے والا، تو پھر یہ تو گمراہی ہے، کھلی گمراہی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے بدعتاً ضلالتاً کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ وہ بدعت جو کہ لوگوں کو دین سے دور کرتی ہے، لوگوں کو دین سے بیزار کرتی ہے، وہی بدعت جو ہے سنا کیا ہوتی ہے، بری ہوتی ہے، اور وہی بدعت سے جو ہے سنا روکا گیا، اور وہی بدعت کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ بدعت لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو بدعتاً و ضلالتاً کے لفظ سے ہمیں کھلی طور پر وضاحت مل جاتی ہے کہ ہر بدعت یہ بری چیز نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے بدعت حسنہ میں کتنی ایسی چیزیں ہیں، مدارس اسلامیہ کا قیام ہے، قرآن شریف کا اعراب ہے، علم صرف اور نحو کی تعلیم ہے، دیگر کئی علوم دینیہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آج دین اسلام کی وہ رونقیں، وہ بہاریں باقی ہے، اور دین کی گہرائیاں لوگوں کے سامنے، علماء کے سامنے آج آ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، الغرض صرف اشارہ دینا مقصود تھا۔ بتلایا گیا کہ جس کسی نے بھی ایسی گمراہ کن بدعات کو ایجاد کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی نہیں ہوتے، تو بتلایا گیا کان علیہ من الاثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا، کہ اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، پھر بتلایا گیا کہ اس بدعت کے ایجاد کرنے والے کو، جو گمراہ کن بدعت کا موجد ہے، اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا کہ جتنا گناہ ان لوگوں پر ہوگا کہ جو کہ اس کے برے طریقے کو اپنا کر برے کام کر رہے ہیں، گمراہ کن بدعتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے بھی گناہ میں
ان کے بھی سزا میں کچھ کمی کیے بغیر اس بدعت اور ضلالہ کے موجد کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے حدیثوں پر سنتوں پر عمل کرنے کی۔ اب رہا سنت کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو عزیزان محترم سنت کی الگ الگ تعریف محدثین کے پاس الگ ہے، فقہا کے پاس الگ ہے۔ محدثین کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول یہ سنت کہلاتی ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ سنت وہ ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، اور بسا اوقات اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک بھی کر دیا ہو۔ الغرض سنت جو بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سنت کا جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، چاہے وہ واجب کے درجے میں ہو، چاہے مندوب کے درجے میں ہو، یا پھر وہ کسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل سے مستنبط ہو یا پھر منسوخ ہو، ہر سنت میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ سنتوں کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کے حبیب کی اس طریقے کے فوائد کو گناتے گناتے کہ ہم تھک جائیں گے، ہماری زندگیاں اس کے لیے ناکافی ہوں گی۔ تو عزیزان محترم سنتوں کو اپنانا یہ ہمارے لیے ہمارے دین کے قیام کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جہسنا ثبوت دینے کا بھی بہت بڑا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا سنتوں کو ہم اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں جہسنا سنت رسول کو جگہ دیں، تو پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں کیسی بہاریں آ جاتی ہیں۔ آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وعن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لا یعرض الى الحجاز كما تعرض الحیۃ الى جحرها ولا يعقلن الدین من الحجاز مع عقل العرویۃ من رأس الجبل ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي رواہ الترمذی۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام وہ حجاز کی طرف وہ سمٹ آئے گا، سکڑ آئے گا، کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جیسے کہ سانپ اپنی بل کی طرف جس طرح وہ سمٹ آتا ہے، لوٹ کر آ جاتا ہے، اسی طرح دین اسلام بھی حجاز کی طرف وہ سمٹ کر آ جائے گا۔ اب حجاز یہ کیا چیز ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ حجاز سے مراد یہاں پر مکہ، مدینہ اور اس کے اطراف میں جو بسے ہوئے جو علاقے ہیں، جیسے طائف وغیرہ ہے، تو اس کے اطراف میں جتنے بھی علاقے ہیں، اس کے قریبی علاقے، وہ تمام حجاز میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بتلایا گیا کہ قیامت کا جب وقت قریب آئے گا، قیامت کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کہیں بھی چین و سکون نہیں ملے گا، مسلمانوں کو ستایا جائے گا، ان پر ظلم و زیادتیاں کی جائے گی، ان کا جینا دشوار کر دیا جائے گا۔ تو پھر لوگ ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی طرف چلے جاتے جائیں گے۔ عزیزان محترم اسی انداز کی ایک حدیث پیچھے بھی گزری ہے، وہاں پر الی الحجاز کے بجائے الی المدینتی کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ ان الدین لا یعرض الی المدینتی۔ تو یہاں پر حدیث کی تعویل بیان کی گئی ہے کہ مکے میں بھی آنے کے بعد لوگوں کو ستایا جائے گا، وہاں پر بھی لوگ کچھ بے چین ہوں گے، امن و امان ان کو وہاں پر بھی نہیں ملے گا۔ تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ مکے کو بھی چھوڑ کر مدینے کی طرف جائیں گے، چونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام کا وہ مرکز ہے، اور قیامت تک چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آرام گاہ ہے، تو پھر وہاں پر لوگ چین و سکون سے آرام سے رہیں گے۔ تو لہٰذا یہ حدیث پچھلی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ تو بتلایا گیا کہ لوگوں کو جب ستایا جائے گا تو جس طرح سانپ دن بھر گھوم کر پھر کر جو بھی اس کے کام و کاج ہے کر جس طرح آخر میں وہ اپنی بل کی طرف وہ سمٹ کر آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا بھی معاملہ ہوگا کہ لوگ بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی آج بسے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ ان کے ایمان اور ان کے اسلام کا مأویٰ و ملجا مرکز جو مدینہ منورہ ہے، تو پھر لوگ جیسنا حجاز کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف وہ لوٹ کر آئیں گے۔ وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ، پھر بتلایا جا رہا ہے کہ دین وہ حجاز میں ایسے ہی بن جائے گا، حجاز میں وہ ایسے ہی پناہ گزین ہوگا کہ مَعْقِلَ
ارویتی من رأس الجبل، جس طرح پہاڑی بکری کو پہاڑ کی چوٹی پر جس طرح پناہ دیا جاتا ہے، جس طرح اس کو وہاں باندھا جاتا ہے، اسی طرح دین بھی وہ حجاز کی طرف ایسے ہی وہ لوٹ کر آئے گا، وہ پناہ وہاں جو ہے سو نا لے گا۔ تو عزیزان محترم، پہاڑی بکری وہ بھی دن بھر جہاں چرنا ہے وہ چرتی ہے، پھرتی ہے، لیکن آخر میں اس کے جو مالک ہوتے ہیں، جو اس کے سنبھالنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر ایک محفوظ مقام پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ درندوں سے محفوظ رہ جائے۔ تو اسی طرح دین اسلام کا بھی معاملہ ہے۔ تو بتلایا گیا کہ دین اسلام کے ماننے والے بھی ان کے اوپر جو ہے نا لوگ درندوں کی طرح لوگ ان کے اوپر لپک پڑیں گے، لوگ ان کو ستائیں گے۔ تو جس طرح درندوں سے حفاظت کے لیے ایک پہاڑی بکری کو پہاڑ کی چوٹی پر باندھا جاتا ہے، پہاڑی کی چوٹی پر محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا معاملہ بھی ہوگا۔ پھر بتلایا گیا کہ ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، کہ دین یہ غریب شروع ہوا تھا اور وہ لوٹے گا جیسا وہ آغاز ہوا تھا، یعنی کہ دین غریب کا معنی یہاں پر پردیسی، اجنبیت۔ تو عزیزان محترم، جس طرح شروعات آغاز اسلام میں جس طرح دین غریب یعنی اجنبی تھا، غریب الوطن تھا، کہ لوگ اس کو اپناتے نہیں تھے، لوگ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے ماننے والے بہت کم تھے، ایسا دیکھا جاتا تھا کہ یہ لوگ ایک کیا ہے گناہ والا جو ہے سنا کام کیے ہیں، ارتکاب کیے ہیں، دین اسلام کو قبول کر ایک ان کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا اور ان کو ایک مجرم کے جیسا تصور کرنا، اس طرح جو ہے سنا دین اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا۔ آج دیکھیے اس کی کچھ حالتیں آج ہمیں اس کی جھلکیں آج ہم کو نظر آتی ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، کہ دین جس طرح وہ غریب یعنی کہ اجنبیت اس کے اندر تھی آغاز اسلام میں، تو وہ لوٹے گا بھی ویسے ہی جیسے کہ وہ آغاز میں تھا۔ فطوبی للغرباء، پھر بتلایا جا رہا ہے کہ غرباء کے لیے یعنی اس دین کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو دین کو غریب الوطن ہونے کے باوجود بھی جو ہے سنا اس کو وہ اپنائے ہوئے ہیں، اس کو اجنبی ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، پھر بھی جو ہے سنا لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور بتلایا گیا کہ وَهُمُ الَّذِينَ غُرَبَا، وہ لوگ ہیں جو وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، کہ وہ غربا وہ ہوں گے جو کہ اصلاح کریں گے ان تمام کاموں کی کہ جس کو لوگوں نے میرے بعد میری سنتوں کو بگاڑ دیا ہے، یعنی سنتوں میں دین اسلام کے طور طریقوں کو بدل دیا جا رہا ہے، دین کا نام لے کر، سنت کا نام لے کر لوگوں کو جو ہے سنا بہکایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ جو غربا ہوں گے ان لوگوں کا یہ کام ہوگا کہ وہ لوگ اس میں جو ہے سنا اصلاح کریں گے، دین میں درآئی خرابیوں کو اور اس کے اندر جو خرافات آئے ہیں وہ اس سے جو ہے سنا دین کو وہ الگ کریں گے، چھانٹیں گے، اور لوگوں کو صحیح جو دین کی تصویر ہے، جو نبی کی سنت جو ہے اس کو جو ہے سنا لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کریں گے۔ تو عزیزان محترم، دین اسلام یہ غریب الوطن شروع ہوا تھا، اجنبی شروع ہوا تھا، اور اس کا اختتام بھی ایسے ہی ہوگا کہ اس کے ماننے والے بہت کم ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے ان دو حدیثوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو زندہ کرنے والا اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ ہم کو قائم رکھ۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔